الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ الحجرات کی ہم نے 6 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ کسی قوم کو بے علمی میں، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کی شان نزول کے سلسلہ میں اکثر علماء تفسیر نے یہ روایت ذکر کی ہے۔ وہ یوں ہے کہ بنو مستلق کا سردار حارث ابن ابی زرار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے اسے بھی قبول کر لیا اور عرض کیا کہ میں واپس اپنے قبیلہ کے پاس جاتا ہوں، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ جن لوگوں نے یہ دعوت قبول کی ان سے زکوٰۃ بھی وصول کروں گا۔ آپ فلاں وقت اپنا کوئی آدمی بھیج دیں جو جمع شدہ زکوٰۃ وصول کر لے گا۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 26 صفحہ 144۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وقت مقررہ پر ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو بنی مستلق کی طرف بھیجا تاکہ وہ زکوٰۃ وصول کرے۔ زمانہ جہالیت میں ولید کے ذمہ ان کا ایک قتل تھا۔ اسے خدشہ ہوا کہ مبادا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ وہ راستہ سے لوٹ آیا اور آ کر خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ پہلے حقیقت حال معلوم کر لینا، پھر کوئی کاروائی کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ امرہ ان یتثبت ولا یؤجل، تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 16 صفحہ 311۔ حسب ارشاد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت پہنچتے ہیں، خود ان کے علاقہ سے باہر پڑاؤ کیا ہے اور اپنے جاسوس بھیجتے ہیں تاکہ ان کے احوال پر آگاہی حاصل کر لیں۔ انہوں نے آ کر گواہی دی کہ وہ اسلام پر پختہ ہیں، ہم نے ان کی اذانیں سنی ہیں اور ان کو باجماعت نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت ان کے ہاں گئے اور اپنے جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات کو درست پایا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقت حال عرض کر دی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایمان والو اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچو کسی قوم کو لا علمی میں، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے التانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی انگیخت ہے۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جو 16 صفحہ 311۔ عزیزان گرامی قدر، ہر سوسائٹی میں ایسے سفلا مزاج لوگ ہوتے ہیں جن کا محبوب مشغلہ بے پر کی اڑانا اور غلط افواہیں پھیلانا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ بات کچھ ہوتی ہے، بات کچھ ہوتی ہے۔ اس طرح ہر سوسائٹی میں خواہ وہ دوست ہوں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، بغیر سوچے سمجھے ان کا یہ محبوب مشغلہ ہے کہ وہ افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں جن کی بغیر تحقیق کہ وہ آگے شروع کر دیتے ہیں کام، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یا اگر وجود ہوتا ہے تو بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے آگے کچھ بتاتے ہیں۔ ایسی افواہیں خاندانوں، قبیلوں اور بعض اوقات قوموں کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں، تباہی کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما رہا ہے، خبردار اگر کوئی فاسق اور بدکار تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے آئے تو اس کو فوراً قبول نہ کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بک رہا ہو اور تم اس کی جھوٹی خبر سے مشتعل ہو کر کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھو جس پر خوفناک نتائج مرتب ہوں، اور پھر تمہاری ساری عمر فرت ندامت سے کفے افسوس ملتے گزر جائے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، جب بھی کوئی خبر تمہارے کانوں تک پہنچے تو اس کو بے تحقیق تسلیم کر لینا قطعاً قرینِ دانشمندی نہیں۔ اسی حوالے سے موجودہ دور میں جو میڈیا کا دور ہے، ہم ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے سوچ سمجھ کر یقین کیا کریں، اور خاص طور سے ایسی پوسٹس جن میں قرآن اور احادیث ہوتی ہیں ان کی تحقیق تو انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پیچھے جو کفار ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ ہمارے دین میں ہی رخنا ڈالتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جو آج کل فرقہ واریت کی بھینٹ ہم چڑھے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ بات اور ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ پہلے اچھی طرح اس کی چھان پھٹک کر لو اور پھر مناسب قدم اٹھاؤ۔ خیال ہے کہ یہاں لفظ جو النبا ہے، یہ النبا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عربی میں النبا غیر اہم خبر کو نہیں کہا جاتا، بہت اہم خبر ہوتی ہے، یعنی ایسی خبر جس سے دور کے نتائج نکل سکتے ہوں، یعنی بہت آگے اس کی سوچ ہو، اس کو عربی میں نبا کہتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں النبا خبر ذو فائدۃ عظیمہ، مفردات راغب، صفحہ 788۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَمُقْتَضَى الْآيَةِ إِيجَابُ التثبُّتِ فِي خبر الفاسق والنهي عن الإقدام على قبوله والعمل به إلا بعد التبين۔ احکام القرآن از جساس جلد 3 صفحہ 398۔ یعنی ترجمہ کیا ہے آپ کی تفسیر کا کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کرنا واجب ہے، جب تک حقیقت حال پوری طرح واضح نہ ہو جائے اس پر عمل کرنا ممنوع ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ جن امور کو حقوق کے ساتھ تعلق ہے فاسق کی شہادت مردود ہوگی، روایت حدیث میں بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کسی قانون، کسی شرعی حکم اور کسی انسان کے حق کے ثبوت کے لیے بھی اس کی خبر غیر معتبر ہوگی اور غیر مقبول ہوگی۔ احکام القرآن للجساس۔ آگے جو لفظ ہے نادمین آخر میں آیت کے، تو نادمین علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ندامت خاص قسم کے غم کو کہتے ہیں، وہ یہ کہ تو ایسی بات پر غم زدہ ہو جس کا تجھ سے ارتکاب ہوا ہو، اور جس کے متعلق تمہارا یہ خیال ہو کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش مجھ سے یہ کام
سرزد نہ ہوا ہوتا۔ ان ندم درب من الغم وهو ان تغتم على ما وقع منك تتمنى انه لم يقع۔ کشاف، تفسیر کشاف زیر آیت ھذا جلد 4 صفحہ 360۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔